اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تا آخر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری رہنمائی کے لیے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے رسول پاک میں تمام کی تمام خوبیاں دے رکھی ہیں۔ بے شک تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی نمونہ حیات ہے، اور آپ کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں اچھائیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اور آپ کے دنیا میں تشریف لاتے ہی معجزات اور کرامتیں شروع ہو گئیں، اور بچپن سے ہی آپ میں بزرگی کے حالات، بزرگی کے واقعات نظر آنے لگے۔ اور یہودیوں میں اور عیسائیوں میں تو یہ مشہور تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک ایسا بلند شخص آئے گا کہ جو دنیا کے حالات کو بدل دے گا، نیکی کی طرف لے کے آئے گا۔ تو ہمارے لیے نمونہ حیات رسول خدا ہے، اور ہمیں اس پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں نیک بننے کے لیے کس انداز سے فرماتے ہیں کہ تم اس انداز سے نیک بنو گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے وہ آیت یوں ہے: یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو اس سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ زمین پر جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، طیب چیزیں ہیں، اس کو استعمال کرو، اور شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کے قدموں پر، شیطان کے پیچھے پیچھے مت چلنا۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسے دینا کہ اس کام میں تمہیں فائدہ ہے، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ حتیٰ وہ ماں باپ کی نافرمانی کے لیے بھی کہتا ہے، وہ بزرگوں کی نافرمانی کے لیے بھی کہتا ہے۔ یہ اس کے کام چھوٹے ہیں، سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو نہ مانو، اور اللہ نے ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے انبیاء کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، اور اس میں جو نمائندگی رسول خدا نے کی ہے وہ تمام انبیاء کا امام بن کے دکھایا ہے، تمام انبیاء کا سردار اپنے آپ کو کہلایا ہے کہ جو کام آپ نے کیے ہیں، اگرچہ یہ لقب اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے اعمال کی بنا پر رسول خدا کو دیے ہیں کہ رسول خدا میں یہ صفات ہیں تو یہ چیزیں ملیں گی۔ بس ہمارے لیے جو زندگی ہے وہ زندگی رسول خدا کے پیچھے چلنا ہے، آپ کی پیروی کرنا ہے۔ جو آپ کی پیروی کرے گا وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ ان پیروی میں سے، اس سنت رسول میں سے کہ رسول خدا کی زندگی ہمارے لیے چلنے کا نمونہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو رسول خدا نے جتنے بھی کام کیے ہیں اور جو حکم خدا سے ہیں وہ امر ہے، بلکہ بہت سے کام ایسے ہیں جو سنت کہلاتی ہیں۔ تو ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور وہ سنت میں سب سے بہتر
عمل یہ ہے، سب عمل بہتر ہیں، سب بہتر عمل ہیں، جتنے بھی عمل ہیں سب کے سب بہتر ہیں۔ میں کسی کو بہتر سے بہتر نہیں کہہ سکتا، بس رسول خدا کے پیچھے چلنا، اور ان پیچھے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال کھانے کے لیے حکم دیا ہے، اور رسول خدا نے بھی ہمیں فرمایا ہے کہ حلال کاموں پر چلو، حلال کھاؤ، اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو، مہمانوں کو حلال کھلاؤ۔ کسی نے پوچھا اگر کوئی حرام سے چیز حاصل کی جائے اور وہ نیک کاموں پہ خرچ کی جائے تو کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صرف حلال کاموں کو خدا قبول کرتا ہے، حرام کاموں کو اچھے کاموں میں لگایا جائے خدا کبھی قبول نہیں کرے گا۔ بس آپ سے میری درخواست ہے کہ رسول خدا کی زندگی کو اپنا نمونہ بنائیں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے، اور ہمارے لیے کامیابی ہے، کیونکہ رسول خدا تمام بنی نوع انسانیت کے لیے معلم کی، استاد کی، ٹیچر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جس کا معلم ہے، جس امت کا معلم ٹیچر ہو جو ہمیشہ اچھی باتیں بتانے والا ہے، تو وہ امت کتنی بلند ہونی چاہیے۔ بس اپنی اصلاح کریں اور اب بھی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے انداز سے رسول خدا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سب سے التماس ہے دعا، دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں۔